رسالت ہے، یعنی ایک میں ہوں اور ایک میرا نبی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دو نہیں ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اور محمد، اللہ محمد بن گیا، محمد اللہ بن گیا۔ صوفیہ کے آج کل کا جو تصوف ہے اس میں بہت سارا الجھاؤ پیدا ہو چکا ہے، وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ، بس جب اللہ اس پر اپنی مہربانی فرماتا ہے تو پھر بندہ رہتا ہی نہیں، وہ قطرہ ونج پوے دریاوے تو پھر وہ کی صداوے، اس طرح کی باتیں کر کے نا یہ خلفشار پیدا ہو رہا ہے، لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، نوجوان نسل اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس حوالے سے یہ بات کر دی ہے کہ ہمیں اس پر احتیاط کرنا ہے، صوفیہ کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، ہر صورت ہونا ہے، لیکن ایسے صوفیہ کے ساتھ نہیں جو دل کی نمازیں، دل کے روزے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے علم کچھ نہیں، پڑھا کا کچھ بھی نہیں، اور سر پہ پگڑی باندھ دیا تو بس یہ خلیفہ ہے جی ہمارا، اور کیا خلیفہ ہے، ایسی خلافت کو بھی جو آج کل کے دور میں یہ دھندلا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے صوفیہ سے مربوط فرمائے، ہمارا ربط اچھے صوفیہ کے ساتھ ہو جائے۔ صوفیہ کے بغیر تو ہم راہ ہدایت پر رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہر جگہ پہ ہر پوائنٹ میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، علمی حوالے سے بھی، عملی حوالے سے بھی، اور کشفی حوالے سے بھی، ہمارے واردات ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی وہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ تیری واردات غلط ہے، کیوں؟ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس لیے تو نے جو سمجھ لیا کہ میں ہر رات پرواز کر کے جنت میں جاتا ہوں، تو آج ذرا جب جنت میں جانا تو لا حول ولا قوت پڑھنا۔ تو جو صوفی تھا، کسی کامل مرشد کا مرید تھا، تو اس نے جب وہ پڑھا، پرواز ہوئی، جنت میں محسوس کیا اپنے آپ کو، وہاں خیال آیا کہ میرے مرشد نے کہا تھا کہ وہاں یہ تیسرا کلمہ پڑھنا۔ جب تیسرا کلمہ پڑھا تو آنکھ کھلی اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک گندگی کے ڈھیروں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر سوچ آئی کہ یہ میں جس کو جنت سمجھتا ہے، یہ تو ایک شیطان نے فریب دیا ہوا تھا۔ تو ایسی کشفی جو حالتیں ہوتی ہیں، جو ہمارے واردات ہوتی ہیں ہم پر، ان کی بھی صحیح اس حوالے سے رہنمائی کرنا بھی ہمارے مرشد کامل کے ذمہ ہوتا ہے، اور جو ان سے استغراق ملتا ہے، جو ان سے محبت گہرائی ملتی ہے، اور جو ان سے سوز ملتا ہے ہمارے سینوں کو، کہ وہ اپنی توجہ مدینہ شریف کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ لگاتے ہیں، وہاں سے کیف لیتے ہیں اور اپنے متوسلین کے قلوب میں وہ منتقل فرماتے ہیں۔ اسی کو سینہ بسینہ فیض کہا جاتا ہے۔ یہ سینہ بسینہ فیض جو ہے، اس کے ہم سب قائل ہیں، اور یہ جو استغراقیت ہے جو ہمیں چاہیے، ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ نصیب ہو، اور وہ نصیب ہوتی تب ہے جب اس کی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری ہو جاتی ہے، اتنی گہری ہو جائے کہ وہاں ایک بال برابر بھی وہاں کوئی کسی کا دخل نہ ہو۔ اور یہاں ایک آخری لمبی ہوگی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ ایک صوفی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی یاد میں رات کے وقت، کیونکہ رات کے معمولات ہیں، یہ دن کے نہیں ہیں، دن کے معمولات ہیں روزگار کمانا، رات کے معمولات ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانا۔ دن کار کے لیے ہوتا ہے، رات یار کے لیے ہوتی ہے، دن جو ہے کاروبار کے لیے ہے، رات جو ہے وہ دلدار کے لیے ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں اہل دنیا دن رات ایک کر دو، دن رات ایک کر دو، یعنی جو دن کے وقت کرتے ہو وہ رات کو بھی کرو، دن کو تو کاروبار کرتے ہو، رات بھی یہی پلاننگ کرو۔ اور یہ جو نام نہار قسم کے صوفی ہیں، جنہیں راہب کہتے ہیں، رہبانیت کے جو قائل ہیں، وہ کہتے ہیں رات دن ایک کر دو، یعنی جو رات کرتے وہ دن بھی وہی کرو۔ تو صوفیہ کہتے ہیں نہیں، دن کو دن رکھو، رات کو رات رکھو، دن کو اتنی محنت کرو، یہ حضرت علی پاک کا غالباً یا عمر فاروق کا قول ہے، دن کے وقت اتنی محنت اور مشقت کرو کہ دیکھنے والے تجھے دنیا دار خیال کریں، اور رات کو اتنی عبادت کرو کہ دیکھنے والے تجھے ولی اللہ خیال کریں۔ تو یہ رہنمائی کہاں سے ملے گی؟
کہ ہم نے سائنس بھی پڑھنی ہے، ہم نے سب کچھ پڑھنا ہے، ہم نے اپنی معیشت کے حوالے سے بھی سب سے آگے گزرنا ہے، ہم نے اس میں بھی قیادت کرنی ہے۔ اور ہمارے سائنسدان، اولین سائنسدان دیکھیں وہ سارے مسلمان تھے، تو سائنس میں بھی ترقی ہماری ہی تھی۔ بدقسمتی ہے کہ ہم تنزل کا شکار ہوئے اور ہر شعبے میں شکار ہوتے گئے، ہر شعبے میں ہم ان کے دستے نظر ہو کر رہ گئے جو غیر مسلم ہیں، اور ہماری اب مجبوری بن چکی ہے کہ ہم ان کے در کا طواف کرتے ہیں تو ہمیں ڈگری ملتی ہے، اور وہاں سے جو ڈگری مل جاتی ہے اس کا یہاں اس کا طواف ہوتا ہے کہ یہ ڈگری فلاں سے لے کر آگے فلاں ملک سے۔ غیر مسلم کی ڈگری کو کیسے مانا جا رہا ہے؟ تو یہ سب ہماری پستی کے سارے اشارے ہیں، اور اس میں جو وجہ ہے وہ یہی ہے۔ تو بزرگان دین رات کو بیٹھے تھے اتنی محبت میں، اتنی محویت میں کہ کوئی آنے والا السلام علیکم، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، پھر اس نے کہا حضرت صاحب السلام علیکم، آپ نے پھر نہیں جواب دیا، تیسری دفعہ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا حضور السلام علیکم، تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا وعلیکم السلام۔ کہنے حضور آج اکیلے بیٹھے ہیں؟ فرمایا میں تو اکیلا نہیں بیٹھا تھا، تو نے مجھے آ کر اکیلا کر دیا ہے، میں تو اکیلا نہیں بیٹھا تھا، تیرے آنے سے اکیلا ہو گیا۔